نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ایک رکعت میں پڑھی، اور جو آیت رحمت کی آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے، اور جو آیت عذاب کی آتی اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سورہ کے ختم پر رکوع کیا اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی، اور رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمہ پڑھتے جاتے تھے۔ پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ آل عمران پڑھی، یہ بھی تقریباً 1.25 پارے کی صورت ہے۔ سورہ آل عمران پڑھی اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورہ پڑھتے رہے۔ اس طرح 4 رکعتوں میں 6.25 پارے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی، جس میں ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر دیر تک دعا کا مانگنا، اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا ایک قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسی طرح نقل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں 4 سورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ کے ختم تک پڑھیں۔ ان 4 سورتوں کے 6.25 پارے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں پڑھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تھی، جیسا کہ اکثر احادیث میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا، پھر اتنا ہی لمبا رکوع سجدہ۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح 4 رکعات میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہوگا۔ بعض مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ 3 سورتیں پڑھیں، جو تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں ایک رکعت میں۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی ایسا تعلق اپنی ذات عالی سے نصیب فرمائیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رکھ دیا جائے قرآن شریف کو کسی چمڑے میں، پھر وہ آگ میں ڈال دیا جاوے تو نہ جلے۔ مشائخ حدیث اس روایت کے مطلب میں 2 طرف گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک چمڑے سے عام مراد ہے جس جانور کا ہو، اور آگ سے دنیاوی آگ مراد ہے۔ اس صورت میں یہ مخصوص معجزہ ہے
جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ اور انبیاء کے معجزے ان کے زمانے کے ساتھ خاص ہوئے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چمڑے سے مراد آدمی کا چمڑا ہے اور آگ سے جہنم۔ اس صورت میں یہ حکم عام ہوگا، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا، یعنی جو شخص کے حافظ قرآن ہو، اگر وہ کسی جرم میں جہنم میں ڈالا بھی جاوے گا تو آگ اس پر اثر نہ کرے گی۔ ایک روایت میں ما مست النار کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی آگ اس کو چھونے کی بھی نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو شرح السنہ سے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس دوسرے معنی کی تائید کرتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو حفظ کیا کرو، اس لیے کہ حق تعالی شانہ اس دل کو عذاب نہیں فرماتے جس میں کلام پاک محفوظ ہو۔ یہ حدیث اپنے مضمون میں صاف اور نص ہے۔ جو لوگ حفظ قرآن شریف کو فضول بتلاتے ہیں، وہ خدا را ذرا ان فضائل پر بھی غور کریں کہ یہی ایک فضیلت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کو حفظ قرآن پر جان دے دینا چاہیے۔ اس لیے کون شخص ایسا ہوگا جس نے گناہ نہ کیے ہوں، جس کی وجہ سے آگ کا مستحق نہ ہو؟ شرح احیاء میں ان لوگوں کی فہرست میں جو قیامت کے ہولناک اور وحشت اثر دن میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بروایت دیلمی نقل کیے ہے کہ حاملین قرآن یعنی حفاظ اللہ کے سائے کے نیچے انبیاء اور برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ بھئی اس عمر میں تو حفظ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حضرت شیخ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کثرت سے تلاوت کرتا ہو قرآن پاک کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں حفاظ میں کھڑا کر دیں گے۔ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا۔ حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب، انہوں نے 3 مہینے میں یا 5 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا۔ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند کے ساتھ تھے۔ تو ایک دن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ رونے لگے، تو یہ فرمانے لگے کہ حضرت خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے اور یہ پہلا رمضان ہوگا کہ ہم حافظ کے پیچھے قرآن پاک جو ہے وہ نہیں سن سکیں گے، یعنی میں بھی حافظ نہیں، آپ بھی حافظ نہیں، ایک ساتھی اور تھے تو وہ بھی حافظ نہیں، تو ہم حافظ کے پیچھے تراویح نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے فرمایا، حضرت استاذ تھے، حضرت شیخ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ الہند استاذ تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت بس آپ دعا فرما دیں، آپ دعا کر دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے دعا فرما دی اور شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صبح پارہ یاد کرتے، رات کو تراویح میں سنا دیتے۔ ہاں جی، رمضان، ادھر رمضان مکمل ہو گیا اور ادھر ان کا قرآن پاک حفظ مکمل ہو گیا۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، ہمت کرتا رہے،
اگر پورا نہ ہو سکا 2 پارے ہی ہو گئے، 1 پارا ہی ہو گیا، 1 پاؤ ہی ہو گیا، تو قیامت کے دن انشاءاللہ حافظوں میں اللہ اٹھائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ حفظ کرتے کرتے انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عالم برزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ قیامت کے دن حفاظ میں اٹھتا ہے۔ تو اگر ہم بھی حفظ کرنا شروع کر دیں، بھلے 2 آیتیں کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن اپنی رحمت سے حافظوں میں اٹھائیں گے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دے۔ یعنی آج دنیا میں اندھیری رات میں مسجد میں جانے کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا اور ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ آج کے اندھیروں کی مشقت کا بدلہ اور اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ایک چمکتا ہوا نور اور آفتاب سے کہیں زیادہ روشنی ان کے ساتھ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور بے فکر اور لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب میں زیادہ ناپسندیدہ بازار ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد انما یعمر مساجد اللہ، یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہنا گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص جتنا مسجد سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قدم پر اجر و ثواب ہے، اور جتنی دور مسجد ہوگی اتنے ہی قدم زیادہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر لوگوں کو ان کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو لڑائیوں سے ان کو حاصل کریں۔ ایک اذان کہنا، دوسری جماعت کی نمازوں کے لیے دوپہر کے وقت جانا گرمی میں، تیسرا پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان حال ہوگا اور آفتاب نہایت تیزی پر ہوگا، 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے کہ جب کسی ضرورت سے باہر آئے تو پھر مسجد ہی میں واپس جانے کی خواہش ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہے، جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتے ہیں۔
شریعت مطہرہ کے ہر حکم میں خیر و برکت، اجر و ثواب تو بے پایاں ہے ہی، اس کے ساتھ ہی بہت سی مصلحتیں بھی ان احکام میں جو ملحوظ ہوتی ہیں ان کی حقیقت تک پہنچنا تو مشکل ہے کہ اللہ جل شانہ کے علوم اور ان کے مصالح تک کس کی رسائی ہے، مگر اپنی اپنی استعداد اور حوصلہ کے موافق جہاں تک اپنی سمجھ کام دیتی ہے ان کی مصالح بھی سمجھ میں آتی ہیں، اور جتنی استعداد ہوتی ہے اتنی ہی خوبیاں ان احکام کی معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ علماء نے جماعت کی مصالح بھی اپنی اپنی سمجھ کے موافق تحریر فرمائی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک تقریر اس کے متعلق ارشاد فرمائی، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ رسم و رواج کے مہلکات سے بچنے کے لیے اس سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں کہ عبادات میں سے کسی عبادت کو ایسی عام رسم اور عام رواج بنا لیا جائے جو علل اعلان ادا کی جائے اور ہر شخص کے سامنے خواہ سمجھدار ہو یا ناسمجھ وہ ادا کی جا سکے۔ اس کے ادا کرنے میں شہری اور غیر شہری برابر ہوں، مسابقت اور تفاخر اسی پر کیا جائے اور ایسی عام ہو جائے کہ ضروریات زندگی میں اس طرح داخل ہو جائے کہ اس سے علیحدگی ناممکن اور دشوار بن جائے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے مؤید ہو جائے، اور وہ رسم و رواج جو موجب مضرت و نقصان تھا وہی حق کی طرف کھینچنے والا بن جائے۔ اور چونکہ عبادات میں کوئی عبادت بھی نماز سے زیادہ محتمم بالشان اور دلیل و حجت کے اعتبار سے بڑی ہوئی نہیں، اس لیے ضروری ہوا کہ آپس میں اس کے رواج کو خوب شائع کیا جائے اور اس کے لیے خاص طور سے اجتماع کیا جائے اور آپس میں اتفاق سے اس کو ادا کیا جائے۔ نیز ہر مذہب اور دین میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقتدا ہوتے ہیں، ان کا اتباع کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ دوسرے درجے میں ایسے ہوتے ہیں جو کسی معمولی سی ترغیب و تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تیسرے درجے میں بہت ناکارہ اور ضعیف الاعتقاد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اگر مجمع میں عبادت کا مکلف نہ کیا جائے تو وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے مصلحت کا مقتضا یہی ہے کہ یہ سب لوگ اجتماعی طور پر عبادت کو ادا کریں، تاکہ جو لوگ عبادت کو چھوڑنے والے ہیں وہ عبادت کرنے والوں سے ممتاز ہو جائیں، اور رغبت کرنے والوں بے رغبتی کرنے والوں میں کھلا تفاوت ہو جائے، اور نوافق لوگ علماء کے اتباع سے واقف بن جائیں، اور جاہل لوگوں کو عبادت کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور اللہ کی عبادت ان لوگوں میں اس پگھلی ہوئی چاندی کی طرح سے ہو جائے جو کسی ماہر کے سامنے رکھی جائے، جس سے جائز ناجائز اور کھرے کھوٹے میں کھلا فرق ہو جائے، جائز کی تقویت کی جائے اور ناجائز کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے ایسے اجتماع میں جس میں اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، اس کی رحمت کے طلب کرنے والے، اس سے ڈرنے والے موجود ہوں، اور سب کے سب اللہ ہی کی طرف ہماتن متوجہ ہوں، برکتوں کے نازل ہونے اور رحمت کے متوجہ ہونے کی عجیب خاصیت رکھی ہے۔ نیز امت محمدیہ کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو اور دین اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ ہو، اور یہ ممکن نہیں جب تک یہ طریقہ رائج نہ ہو۔ سب کے سب عوام، خواص، شہر کے رہنے والے اور گاؤں کے رہنے والے، چھوٹے بڑے ایک جگہ جمع ہو کر اس چیز کو جو اسلام کا سب سے بڑا شعار ہے اور سب سے بالاتر عبادت ہے ادا نہ کریں۔ ان وجوہ سے شریعت جمعہ اور جماعت کے اہتمام کی طرف متوجہ ہوئی، ان کے اظہار و اعلان کی ترغیبیں اور چھوڑنے پر وعیدیں نازل ہوئیں، اور چونکہ اظہار و اجتماع صرف ایک محلہ اور قبیلہ کا ہے اور ایک تمام شہر کا اور محلے کا اجتماع ہر وقت سہل ہے اور تمام شہر کا ہر وقت مشکل ہے کہ اس میں تنگی ہے، اس لیے محلے کا اجتماع ہر نماز کے وقت قرار دیا
اور جماعت کی نماز اس کے لیے مشروع ہوئی اور تمام شہر کا اجتماع 8ویں دن قرار دیا اور جمعہ کی نماز اس کے لیے تجویز ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق و افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ فائدہ: جنت میں جانے کے بعد جب یہ منظر سامنے ہوگا کہ ایک دفعہ اس پاک نام کو لینے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ مقدار میں ہے کہ پہاڑوں کے برابر مل رہا ہے، تو اس وقت اپنی اس کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہوگا ظاہر ہے۔ ایسے خوش نصیب بندے بھی ہیں جن کو دنیا ہی بغیر ذکر اللہ کے اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے منبہات میں لکھے ہے کہ یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے: الہی لا یطیب اللیل الا بمناجاتک ولا یطیب النہار الا بطاعتک ولا تطیب الدنیا الا بذکرک ولا تطیب الآخرۃ الا بعفوک ولا تطیب الجنۃ الا برؤیتک۔ یا اللہ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ، اور دن اچھا معلوم نہیں ہوتا مگر تیری عبادت کے ساتھ، اور دنیا اچھی نہیں معلوم ہوتی مگر تیرے ذکر کے ساتھ، اور آخرت بھلی نہیں مگر تیری معافی کے ساتھ، اور جنت میں لطف نہیں مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ حضرت صلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جرجانی کو دیکھا کہ ستو پھانک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ خشک ہی پھانک رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نے روٹی چبانے اور پھانکنے کا جب حساب لگایا تو چبانے میں اتنا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے 40 سال سے روٹی کھانا چھوڑ دی، ستو پھانک کر گزر کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ منصور بن معتمر کے متعلق لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کی۔ ربیع بن حیثم کے متعلق لکھا ہے کہ 20 سال تک جو بات کرتے اس کو ایک پرچے پر لکھ لیتے اور رات کو اپنے دل سے حساب کرتے کہ کتنی بات اس میں ضروری تھی اور کتنی غیر ضروری تھی۔ بس بھئی میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ چلو اگر عام دنوں میں ہمارے لیے مشکل ہے تو کم از کم رمضان المبارک میں تو ہم اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ اپنا کوئی لمحہ بھی غافل نہ جانے دیں۔ غافل کا معنی یہ ہے کہ یا تو سو جائیں یا اپنے اگر کام میں لگے ہیں تو اس کو ساتھ ذکر کرتے رہیں۔ میں نے لاہور میں ایک شخص کو دیکھا، ایک دکاندار تھا، تو پہلی دفعہ اس سے ملاقات ہوئی تو میں اس کے پاس بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ حساب کتاب کر رہا تھا، یعنی جو سامان دے رہا تھا نا وہ سامان کیلکولیٹر سے حساب کتاب کر رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی تھی اللہ 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 اللہ، یہ آواز آ رہی تھی۔ اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آواز کہاں؟ میں نے ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے کہا شاید کوئی ٹیپ لگا ہو کہ جس سے یہ آواز آ رہی ہے، اور ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے۔ اچھا پھر میں نے آنکھ چرا کر اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھا کہ یہ پڑھ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تو اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھا تو وہ حساب کتاب میں لگا ہوا۔ خیر میں خاصی دیر غور کرتا رہا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے،
یہ شخص اللہ کا ذکر۔ خیر جب اس نے بل بنا دیا تو ہم نے بل لیا، بل لینے کے بعد میں نے کہا یار یہ آپ ماشاءاللہ سے، تو وہ مسکرایا تو کہنے لگا میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، میرے شیخ کا کمال ہے۔ کہنے لگا میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، میرے شیخ کا کمال ہے۔ میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک دفعہ کہا اللہ، یہ کہا، اور اس کے بعد سے میرا دل جو ہے وہ اللہ اللہ ذکر کرنے میں ایسا لگا کہ اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ سوتا ہوں تو شاید رک جاتا ہو، ورنہ جاگتے میں جو ہے اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ بعد میں بھی پھر کئی دفعہ میرا اس کے پاس جانا ہوا تو ایک اچھا تعلق ہوا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہم اگر کوشش کریں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے ناممکن نہیں۔ ہم کم از کم رمضان المبارک میں اس بات کی عادت بنائیں کہ ہم جو وقت فارغ ہو، مثلا ہم تھک گئے تلاوت کرتے کرتے، لیٹ گئے تو لیٹے جتنا ممکن ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ یہ کرتے رہیں۔ یعنی چلتے پھرتے بازار میں جا رہے ہیں، دکان میں ہیں۔ ایک بزرگوں کے متعلق پڑھا میں نے کہ ان کا حال یہ تھا، دکاندار تھے تو دکان کرتے کرتے تو وہ کبھی پیسے گنتے نہیں تھے، یعنی خود اس کو کہتے تھے کہ بھئی کیا نام ہے، پیسے جو ہے وہ دینے والا خود گن کے دے، اور اگر کسی کو بقایا دینا ہے تو وہ غلے کا دروازہ کھول دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی جو تمہارے بنتے ہیں وہ لے لو، یعنی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں زبان سے پیسے گنوں اور اس آپ کو دوں۔ ہاں جی، کام دیکھو، بات سمجھنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جیسا گمان کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ فرما دیں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ اگر اچھا گمان رکھیں گے کہ یا اللہ پاک ہم اس طرح سے چاہتے ہیں، آپ اپنے کرم سے ایسا کر دیں، یا اللہ ہر وقت ہمارا دل، ہماری زبان تیرے ذکر میں لگے رہے، اور ہماری زبان سے، ہمارے دل سے، خیالات سے کوئی ایسی بات جو لا یعنی ہو، بے مقصد ہو، فضول ہو، وہ نہ نکلے۔ یا اللہ تو ہم اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے۔ ہم دعا مانگتے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، نہ ہم کچھ ہیں، نہ ہماری کوئی طاقت ہے، نہ ہماری کوئی صلاحیت ہے، نہ ہمارا کوئی کمال ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھئی کشکول بھی، ہاں تو فرمایا کہ کشکول جو ہے وہ اللہ کے سامنے پھیلانا چاہیے۔ اس طرح سے حضرت نے بات فرمائی کہ کشکول اللہ کے سامنے پھیلانا چاہیے، یعنی اللہ سے۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے اس پر فرمایا کہ حضرت اگر کسی کے پاس کشکول ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ وہ بھی اللہ سے ہی مانگے، وہ بھی، یعنی ہم سراپا کمزور ہیں۔ ہم یہ توفیق کہ ہر وقت ہم اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، یہ بھی اللہ ہی سے مانگیں، یا اللہ ہمارے بس میں نہیں، آپ ہی اپنے کرم سے، اور مانگیں اور پھر شروع ہو جائیں اور دعا کرتے رہیں، یا اللہ آپ نے اپنے یہاں تک پہنچایا آپ، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آ جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ پاک ہمیں لا یعنی سے اور فضولیات سے بچا کر اپنے ذکر میں جما دیں گے، لگا دیں گے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک تعلیم کے اس مبارک عمل کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔
اے اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، نہ ہم کچھ ہیں، نہ ہمارے ارادے کچھ ہیں، نہ ہمارا عمل کچھ ہے۔ اے اللہ آپ ہی اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے ہاتھ پکڑ کر اپنی رحمت کے راستے پر چلا دیجئے، خیر کے راستے پر چلا دیجئے، ذکر کے راستے پر چلا دیجئے، تلاوت کے راستے پر چلا دیجئے، رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی ناقدری سے ہمیں بچا لیجئے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایک لمحے میں اے اللہ ایک ایک لمحے کو عبادات میں لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اس ماہ مبارک میں، اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے گناہ سے، نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے، خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔